السلام علیکم جی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ زندگی میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زندگی میں جو مصیبتیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، یہ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آتی ہیں؟ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ کریم فرماتے ہیں، ایک آیت اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، تو جیسے ہی موزہ مبارک پہننے لگے تو ایک عقاب آیا اور فوراً آپ کا موزہ مبارک اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر اڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ماجرا دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور اس عقاب کو دیکھ رہے تھے، تو وہ جیسی آسمان کی بلندیوں پر پہنچا تو اس نے موزے کو الٹا کیا تو اس میں سے ایک کالا سانپ وہ نیچے زمین کی طرف گرا۔ جیسے ہی سانپ زمین پر گرا تو وہ جیسے ہی اس جوتے میں سے سانپ نکلا تو فوراً اس عقاب نے وہ موزہ مبارک حضور کے قدموں میں پیش کیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری اتنی ہمت، میری اتنی مجال کہاں؟ میں نے اس سانپ کو آپ کے موزہ مبارک میں جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میں نے اس لیے یہ ہمت کی کہ یہ سانپ آپ کو ڈسے نہ، آپ کو تکلیف نہ دے، اس لیے میں نے یہ گستاخی کی، تو آپ مجھے معاف کر دیجئے گا۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ ایک بادشاہ سلامت اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا جو ایک نوکر تھا، ایک خادم تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گری اور بادشاہ کی ایک انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ فوراً اس کو اندر قید میں ڈال دو، اس کو بند کر دو۔ تو بادشاہ کا جو وزیر تھا اس نے کہا کہ حضور، اس میں کوئی بہتری ہوگی، آپ اس کو قید نہ کیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس میں بہتری ہوگی۔ بادشاہ کو اس وزیر پر غصہ آیا اور بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر کو بھی اندر قید میں ڈال دو، بند کر دو اس کو۔ خیر، کچھ وقت گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت کہیں جاتے ہیں باہر شکار پر، جنگلوں میں جاتے ہیں تو جنگلوں میں وہ گم ہو جاتے ہیں، ان کو راستے کا پتہ نہیں چلتا، اور کچھ لوگ آتے ہیں اس بادشاہ کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس کو اپنے بادشاہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر دیکھتے ہیں انہیں ایک شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کی انہوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو اب اس بادشاہ کی جب قربانی کا وقت آیا کہ جب اس بادشاہ کی قربانی کریں، تو دیکھا تو اس کی تو ایک انگلی کٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے فوراً اس کو آزاد کر دیا کہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، لہٰذا اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے۔ بادشاہ کو آزادی ملی تو وہ فوراً جیسے ہی کچھ عرصہ گزرنے کے بعد گھوم پھرا کر واپس جیسے ہی اپنے محل پہنچتا ہے تو یہی سارا ماجرا اپنے وزیر کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اس میں بہتری ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اگر آپ کی انگلی نہ کٹتی تو آج آپ کی قربانی ہو چکی ہوتی، اور اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ باہر شکار کے لیے جاتے تو ظاہری سی بات ہے میں نے آپ کے ساتھ ہونا تھا تو میری قربانی ہو جانی تھی۔ میرا قید میں آنا میرے لیے بہتری تھی، آپ کا انگلی کٹنا آپ کو قربانی سے اس نے آزاد کروایا، اور اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو مجھے قربانی دینی پڑتی۔ لہٰذا اس اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور جو ہمیں زندگی میں مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ کسی ہمیں بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آتی ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، اور زندگی میں جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں ان کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے، اور اللہ پر توکل کرنی چاہیے، اور ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔